بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان موومنٹ کے ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے، جسے ہم میثاق لکھنؤ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ میثاق لکھنؤ قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان طے پایا۔ 1905 میں جب بنگال کو تنظیمی اور انتظامی بنیادوں پر تقسیم کیا گیا تو کانگریس اور ہندوؤں نے فوراً اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے منظم کاوشوں کا آغاز کیا اور سودیشی تحریک شروع کر دی۔ ایسے میں مسلمانوں کو بھی ایک احساس پیدا ہوا کہ ہم بھی اپنے دفاع کے لیے وہ منظم ہوں، اور انہی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ شملہ وفد شملہ گیا اور وائسرائے منٹو سے ملا، اور اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ وہ قائم ہوئی۔ لیکن مسلمانوں کی کوششوں کے باوجود حکومت برطانیہ کو سودیشی تحریک کی وجہ سے جو نقصان پہنچا، معاشی نقصان پہنچا، اس وجہ سے برطانیہ کی حکومت کو کانگریس کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا، اور برطانیہ کی حکومت نے طے کر لیا کہ تقسیم بنگال کو ختم کر کے بنگال کو ایک بار پھر ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ اس کے لیے جارج پنجم برطانیہ کا جو بادشاہ تھا خود دہلی آیا، اور اس نے ہندوؤں کی اور کانگریس کی خوشنودی کے لیے 1911 میں بنگال کو تقسیم جو ہوئی تھی، بنگال کی تقسیم اس کو ختم کر کے پھر دونوں علاقوں کو یعنی مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کو ایک ہی صوبہ بنانے کا اعلان کیا۔ یہ جو تھے ہندو اور کانگریس، انہوں نے اس موقع پر جارج پنجم کو خوش کرنے کے لیے، اس کو ویلکم کہنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ یہی وہ موقع تھا جب بنگالی شاعر رابندر ناتھ ٹیگور نے ایک گیت لکھا، جانا گانا مانا، جو جارج پنجم کو ویلکم کہنے کے لیے لکھا گیا تھا، اور یہی گیت بعد میں وہ ہندوستان کا قومی ترانہ قرار پایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ابھی تک کانگریس میں ہی تھے۔ مسلمانوں نے جب تقسیم بنگال کے ختم ہونے کو دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم زیادہ عرصہ تک اس نصب العین کے تحت جو مسلم لیگ نے 1906 میں طے پایا تھا، اس نصب العین کے تحت ہم زیادہ عرصہ تک انگریز حکومت کے ساتھ اب نہیں چل سکتے، ہمیں ہر صورت اپنے نصب العین میں تبدیلی کرنا پڑے گی۔ چنانچہ مسلم لیگ نے اپنا آئین تبدیل کر لیا، گویا اپنا منشور تبدیل کر لیا، اور مولانا محمد علی جوہر اور سید وزیر حسن کی کوششوں سے 1913 میں محمد علی جناح بھی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اس وقت تک کانگریس کا یہ کوئی اصول نہیں تھا کہ جو کانگریس کو جس نے جوائن کیا ہو وہ کوئی اور دوسری پولیٹیکل پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتا، تو ایسی کوئی بات کانگریس کے ابھی منشور میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے قائد اعظم کانگریس کے بھی ممبر رہے، اور انہوں نے 1913 میں مسلم لیگ بھی جوائن کر لی، اور قائد اعظم کی مسلم لیگ کو جوائن کرنے میں مولانا محمد علی جوہر اور سید وزیر حسن کا بہت زیادہ عمل دخل تھا۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ یقین دلایا کہ اب ہم نے جس طرح مسلم لیگ کا نصب العین تبدیل کر لیا ہے، اب ہم آپ کے مشوروں کے مطابق اور مسلم لیگ کے مفاد کے تحت وہ آگے بڑھ کے ہم اگلی صفوں میں اب کام کریں گے۔ محمد علی جناح ابتدا سے ہی کانگریس اور مسلم لیگ کو متحد کر کے گویا ہندو مسلم اتحاد کے خواہش مند تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے حکومت برطانیہ سے مفادات لینے ہیں اور اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں تو انہیں مل کر وہ جدوجہد کرنا ہوگی۔ تو قائد اعظم کی کوششوں سے بمبئی میں 1915 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے مشترکہ اجلاس ہوئے، یعنی قائد اعظم کی کوششوں سے 1915 میں جو مسلم لیگ اور کانگریس کا اجلاس ہوا، یہ اکٹھا بمبئی میں ہوا۔ مسلم لیگ کی طرف سے مظہر الحق نے صدارت کی، اور کانگریس کے جو صدر تھے وہ ایس پی سہنا تھے۔ مظہر الحق نے
اپنی طبیعت جیسی ان کی تھی اس سے ہٹ کر بڑی جارحانہ تقریر کی، جبکہ ایس پی سہنا سے جو لوگ متوقع کر رہے تھے کہ بڑی جارحانہ تقریر کریں گے، انہوں نے اس موقع پہ بڑی نپے تلے الفاظ کے ساتھ تقریر کی۔ اس لیے اس دور میں ایک لطیفہ بڑا مشہور ہوا کہ شاید ان دونوں کی تقریریں جو ہیں وہ بدل گئی ہیں، یعنی جو تقریر جو ہے وہ انہوں نے لکھی تھی اس کے لیے ایس پی سہنا نے وہ غلطی سے مظہر الحق کے پاس چلے گئی اور مظہر الحق کی تقریر جو ہے وہ ایس پی سہنا کے پاس آ گئی۔ بہرحال بمبئی اجلاس بڑی کامیابی سے گزرا۔ اس کے بعد دونوں پارٹیاں جو تھیں ان کے جو مجلس عاملہ تھی ان کی جو ہے وہ اجلاس جو ہیں وہ موتی لال نہرو کے گھر جو ہے وہ الہ آباد میں ہونے لگے۔ الہ آباد میں دونوں پارٹیوں کے مشترکہ اجلاس جو ہے وہ جو ان کی مجلس عاملہ تھے اس کے اجلاس جو ہے وہ ہونے لگے، اور اس طرح یہ مزید قریب سے قریب آتے چلے گئے۔ تاج محل ہوٹل بمبئی، وہاں پہ بھی ایک دونوں پارٹیوں کا ایک اجلاس بلایا گیا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریر کرتے ہوئے اس بات پہ زور دیا کہ دونوں جو پارٹیاں ہیں یہ مل کر ایک ورکنگ کمیٹی بنائیں اور اس کمیٹی کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ آئینی اصلاحات نافذ کرنے کے حوالے سے تجاویز دیں۔ تو اس طرح یہ قائد اعظم کی کوششوں سے یہ کمیٹی بھی تشکیل پائی، اس کی سفارشات جو مرتب کی گئیں۔ 1916 میں دسمبر 1916 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس کا متحدہ اجلاس ہوا، یعنی 1916 میں دسمبر 1916 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس دونوں پارٹیوں کے اجلاس ہوئے، ایک ہی اکٹھے اجلاس ہوئے، اور یہ قائد اعظم کی کوششوں سے ہوئے۔ یہاں پہ دونوں پارٹیوں نے مل کر ایک ایگریمنٹ سائن کیا جسے ہم لکھنؤ کی نسبت سے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں یا لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم پیکٹ تھا جس کے تحت بہت سی اہم باتیں فیصلہ جن پہ کیا گیا۔ اس کے اہم نکات جو ہیں ان میں سے بڑا ایک نقطہ جو ہے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو رائٹ تھا وہ مسلمانوں کو کانگریس کی طرف سے مل گیا۔ یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا رائٹ یا جداگانہ انتخاب کا حق پہلی دفعہ مسلمانوں نے شملہ وفد میں جو ہے وہ منٹو کے سامنے رکھا تھا۔ جب شملہ وفد اکتوبر 1906 میں منٹو کے پاس گیا تھا ملنے کے لیے، وائسرائے لارڈ منٹو کے پاس، تو وہاں جو بڑا مطالبہ پیش کیا تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں جداگانہ انتخاب کا حق دیا جائے۔ یہ مطالبہ 1909 کی منٹو مارلے ریفارمز جو ہیں ان میں تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن کانگریس نے ابھی تک اس مطالبے کو، مسلمانوں کی طرف سے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ 1916 میں جو معاہدہ لکھنؤ ہوا اس کے نتیجے میں یہ رائٹ جو مسلمانوں کا، مسلم لیگ کی طرف سے جو رائٹ جو مطالبہ کیا گیا تھا، یہ کانگریس نے تسلیم کر لیا۔ اس طرح یہ مسلمانوں کی ایک بڑی کامیابی تھی کہ انہیں جداگانہ انتخاب کا حق مل گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو قانون ساز اسمبلی میں 1/3 نشستیں دے دی گئی۔ کانگریس اس بات پہ متفق ہو گئی کہ قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کی نشستیں 1/3 ہونی چاہیے۔ میثاق لکھنؤ کی ایک اور بہت اہم شک جو ہے وہ ویٹج فارمولا تھا۔ ویٹج فارمولا کا مقصد یہ تھا کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے علاقے میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ اوبلائج کریں، یعنی وہ علاقے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں مسلمانوں کو ان کی آبادی کی نسبت زیادہ نشستیں مل جائیں، اور جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں اور ہندو اقلیت میں ہیں وہاں ان کو، کانگریس کو، ان کی آبادی کی نسبت کچھ زیادہ سیٹیں دے دی جائیں، یعنی مسلمان ہندوؤں کے علاقے میں جہاں مسلمان کم ہیں اور ہندو زیادہ ہیں وہاں مسلمانوں کو زیادہ نشستیں ملیں، اور کانگریس کو ان علاقوں میں نشستیں ان کی آبادی کی نسبت کچھ زیادہ مل جائیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ اس ویٹج فارمولے کا سب سے بڑا نقصان پنجاب اور بنگال کو ہوا۔ پنجاب اور بنگال دونوں ہی مسلمانوں کی اکثریت کے صوبے تھے۔ ویٹج فارمولے کے تحت پنجاب کو تو برابر کر دیا گیا، پنجاب میں مسلمانوں کو برابر کر دیا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ مسلم لیگ کو، یعنی مسلمانوں کو پنجاب میں 50% نشستیں ملیں گی،
50 یعنی 50 کانگریس کی ہوں گی، 50 مسلم لیگ کی ہوں گی۔ اسی طرح یہ طے پایا کہ جو ہے بنگال، وہاں مسلمانوں کے لیے نشستیں جو ہیں وہ 40 کر دی گئی۔ مسلمان حالانکہ وہاں اکثریت میں تھے، لیکن 60% ہندو اور 40% مسلمان، یہ ریشو وہاں پہ رکھی گئی۔ اس طرح میثاق لکھنؤ کے نتیجے میں بنگال کے مسلمانوں کو اکثریت سے اقلیت میں بدل دیا گیا، لیکن کچھ فائدے بھی مسلمانوں کو بڑے حاصل ہوئے کہ وہ صوبے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، مائنورٹی تھے، وہاں ان کو آبادی کی نسبت کچھ زیادہ نشستیں مل گئیں۔ لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق لینے کے لیے اور 1/3 نشستیں لینے کے لیے مسلمانوں کو بنگال اور پنجاب میں بڑی قربانی دینی پڑی۔ پنجاب میں مسلمان اکثریت میں تھے، وہاں ان کو برابر کر دیا گیا، اور بنگال میں جب اکثریت میں تھے وہاں ان کو 40 نشستیں دے کے اقلیت میں بدل دیا گیا۔ اس لیے قائد اعظم پر اور مسلم لیگ پر اس دور میں خود مسلمان رہنماؤں نے بڑی تنقید کی، لیکن یہ جداگانہ انتخاب کا حق لے لینا اور 1/3 نشستیں لے لینا اور کانگریس کو اس پہ منوا لینا، یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ ایک اور بات طے پائی کہ اگر قانون ساز اسمبلی میں کوئی بل پیش ہوتا ہے اور وہ کسی خاص فرقے کے بارے میں ہے، اور اگر اسی فرقے کے 3/4 ارکان اس کی مخالفت کریں، اس بل کی مخالفت کریں، تو اسے مسترد کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات طے پائی اور حکومت برطانیہ سے مطالبہ کیا دونوں پارٹیوں نے کہ سیکٹری آف اسٹیٹ کی جو کونسل ہے اس کو توڑ دیا جائے، اس کی بجائے 2 انڈر سیکٹری رکھے جائیں اور ان میں سے ایک سیکٹری انڈر سیکٹری کم از کم ہندوستانی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ حکومت خود مختاری کا مطالبہ کیا گیا، یعنی ڈومینین اسٹیٹ کا مطالبہ کیا گیا کہ درجہ 9 آبادیات ہندوستان کو دیا جائے، اور ایک اور مطالبہ یہ کیا گیا کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا جائے۔ یہ بہت اہم شقیں تھیں اور ایک بہت ہی اہم مطالبہ تھا۔ مسلمانوں کے جو اہم مطالبے تھے وہ یہاں پہ تسلیم کیے گئے، اور میثاق لکھنؤ ہندو مسلم اتحاد کا ایک بڑے مظہر کے طور پہ سامنے آیا، چونکہ یہ قائد اعظم کی کوششوں سے ایسا ہوا، محمد علی جناح قائد اعظم کی کوششوں سے ہوا۔ اسی لیے اس دور کی جو ایک بڑی شاعرہ تھیں، مشہور شاعرہ سروجنی نائیڈو، انہوں نے قائد اعظم کو امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا خطاب دیا، ٹائٹل دیا، اور کہا کہ یہ محمد علی جناح کی کوششوں سے ہی یہ ممکن ہوا ہے کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے مشترکہ اجلاس لکھنؤ میں ہوئے اور دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک ایگریمنٹ سائن کیا اور آئندہ حکومت برطانیہ کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کا عہد کیا۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے بہت اہم ایگریمنٹ پہ بات کی ہے، جو تحریک پاکستان میں بہت اہم ایگریمنٹ ہے ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کے حوالے سے، اور قائد اعظم کی مسلم ہندو اتحاد کی کوششوں کے حوالے سے بہت ہی اہم ایگریمنٹ ہے میثاق لکھنؤ 1916 میں ہوا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ علمی گفتگو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ہسٹری ود ڈاکٹر اجمل، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس دیں۔ بہت شکریہ۔